نظامی صاحب، گزشتہ دنوں بھی روسی صدر پیوٹن کے ثالثی ہونے کی خبریں آئی تھیں دفتر خارجہ کی طرف سے، جو مسترد کر دی گئی انڈیا اور روس کی طرف سے، اور اب روس جو سعودی سفیر ہیں انہوں نے بھی دعویٰ مسترد کر دیا ہے پاکستان کے ثالثی ہونے کا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ بہت بڑی سنب ہے پاکستان کی کہ ایک سعودی سفیر پاکستان میں متعین ایک میڈیا کو اکٹھا کر کے برملا یہ بات کہتا ہے کہ جی پاکستان نے تو کوئی ثالثی کی کوئی پیشکش نہیں کی اور ہم اس کو ویلکم بھی نہیں کرتے. یہ جو برخوردار وہاں پرنس سلمان جو اب ان کے ولی عہد بن گئے، یہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں. اور جو بھی میاں نواز شریف ریسنٹلی گئے تھے وہاں جب وہ سمٹ ہوا ہے، تو ان پہ جو ان کو جو نہیں بولنے دیا گیا وہ بھی ایک سنب تھی. اب آپ کو میں تھوڑا سا ایک مزید بات کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے جو پاکستان کے بارے میں خارجہ پالیسی کے جو ہمارے برز جمیر ہیں اور ترجمان ہیں جو بتاتے ہیں اور جو حقیقت ہے اس میں بہت زیادہ بعد ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے جنرل رحیل شریف کو ذاتی حیثیت میں گئے وہاں. دیکھیے سب کو معلوم ہے کہ ذاتی حیثیت میں کیسے جا سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ بھیجا گیا. نمبر 2 جو سوال اٹھتا ہے کہ جب جنرل رحیل شریف اور میاں نواز شریف گئے ایک روز کے لیے، تو ان کا اصل مشن کیا تھا؟ کیا اس کا اصل مشن کوئی آرمز ریکوائرمنٹ تھی، کوئی اسٹریٹجک تھا یا کیا تھا؟ آپ نے پیوٹن صاحب کا ذکر کیا کہ جی وہ روس کی طرف سے بھی تردید ہو گئی اور دوسری طرف سے بھی ہو گئی. یہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہی ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ساری کی ساری غلط بیانی پر مبنی ہے. اب ایک اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ آج سعودی عربیہ نے جو نئے وہاں پرنس آئے ہیں، انہوں نے اتنی توہین امیز قسم کی وہ 4 ملک جو ہیں، جو سعودی عرب، UAE، بحرین اور مصر، الٹیمیٹم دیا ہے قطر جیسے ملک کو یا کسی بھی ملک کو کہ جی آپ ایران سے تعلقات ڈاؤن گریڈ کریں، آپ جزیرہ بند کر دیں، آپ اسلامک بردرہڈ کو چھوڑ دیں. تو یہ اب پاکستان کے لیے ایک بڑا ایک نازک مرحلہ آ گیا ہے. پہلے تو ایک زمانے میں واشنگٹن ہماری سفارش کر دیتا تھا وہاں، اب وہ معاملہ نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے کئی تارکین وطن ان گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بڑی احتیاط سے چلنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیے قطر تو ایک بہت فائنینشلی امیر ترین ملک ہے، جہاں کی پر کیپٹا انکم اور ان سب ملکوں سے بہتر ہے. وہاں تعلیم کیا کچھ میں کیا عرض کروں، وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ذکر کروں گا. اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو پاکستان کس بات کی مولی ہے؟ ٹھیک ہے. اظہار صاحب کیا کہیں گے، کیوں اس طرح کے اعلامیے جاری کیے جاتے ہیں دفتر خارجہ کی طرف سے، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے؟ اس کا مطلب ہے اس طرح کے اعلامیے کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے پھر؟ دیکھیں، میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلاؤں گا. گاؤں کا ایک آدمی جس کی حیثیت بہت کم تھی، وہ گاؤں کے بڑے چودھری کے گھر گیا بیٹے کا رشتہ مانگنے، تو وہاں اس کی بہت پٹائی ہوئی، تو وہ اس کی پگڑی اتر گئی، تو وہ واپسی پر پگڑی باندھتے آ رہا تھا اور کہتا تھا کہ جی میں پھر نہ ہی سمجھا. صحیح ہے. تو ہماری یہ حیثیت ہے. ٹھیک ہو گیا. جو رشیا کے حوالے سے جو ابھی نظامی صاحب نے بات کی، جو سعودی عرب کے بات کی، جو سمٹ میں گئے، اصل میں ایک اور پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہمارے جو موجودہ وزیر خارجہ تو ہیں نہیں، وزیر اعظم صاحب ہی ہیں ہمارے سب کچھ. آپ ان کا ایک پروفائل پکچر ذہن میں رکھیں تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا وہ جا کر کسی سعودی عرب کے بادشاہ سے یا کسی سے وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں صلح کرانے آیا ہوں؟ آپ جیسے ایوب خان کی ایک پکچر آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ یہ بات کر سکتے ہیں، بھٹو کی ایک پکچر ہے آپ کے ذہن میں، ایک پروفائل پکچر فیس بک کی پکچر کی. میں نہیں بات کر رہا، میں شخصیت کی بات کر رہا ہوں. جیسے ضیاء الحق کی ایک شخصیت تھی، عامر تھا، ہمارے اس سے اختلافات تھے، لیکن جب اس نے کہا راجیو گاندھی کو کہ اگر تم نے حملہ کیا تو میں یہ کر دوں گا. اب جو وزیر اعظم صاحب کی پکچر ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کو سامنے رکھیں تو ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ وہ کوئی ایسی سنجیدہ بات کہیں گے. جب وہ سمٹ میں گئے اور ان کو کچھ بھی نہیں، وہاں ان کی حیثیت بڑی ڈاؤن کی گئی، تو انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، انہوں نے کوئی اسرٹ نہیں کیا، وہ واپس ہی آ جاتے، کوئی ہلکا سا ہماری ایمبیسی احتجاج کرا دیتی. تو یہ جو اس سفیر کا بیان ہے، اس سے ہمیں ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، ہمیں اپنی اوقات معلوم ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی بھٹو جیسا
کوئی ایوب خان جیسا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو بہادری سے ہمت سے بات کر سکے اور جو بات کرنے کے قابل ہو اور جس کو وہ اہمیت بھی دے. اب ہم نے ایک اشکول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور سب کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں پاناما ہے, تو ہمیں کون سنجیدگی سے لے گا؟ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا سنب ہے, یہ بالکل صحیح ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس قسم کے سنبز ہمیں ملتے رہتے ہیں, لیکن ہم اس سے اپنے آپ کو درست نہیں کرتے, ہم سبق نہیں حاصل کرتے, اور دن بدن فارن افیئرز کے حوالے سے بھی ہم زیادہ ہمارے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, گمر صاحب اسحاق صاحب نے وزیر خارجہ کی بات کی. لیٹس سپوز اگر ہمارا کوئی وزیر خارجہ ہوتا تو جو حالات آج کل پیش آ رہے ہیں کہ ایران اور قطر ایک سائڈ پہ ہیں, سعودی عرب اور دوسرے ممالک ایک سائڈ پہ ہیں, تو وہاں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا تھا پازیٹیولی؟ دیکھیں وہ پاکستان کا رول کیا ہونا ہے وہ تو ایک لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل ایشو کیا ہو رہا ہے. اگر اظہار صاحب اجازت دیں تو یہ سنب کا ورڈ میرے خیال میں جو گاؤں میں لوگ دیکھنے والے ان کو سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ بے عزتی پروگرام ہے کہ ہمارا پہلے بھی بے عزتی پروگرام ہوا تھا اور اب بھی ہمارے پہلے وہاں پہ انہوں نے بلا کے بے عزتی پروگرام کیا, اب ہمارے ملک میں انہوں نے بے عزتی پروگرام کر دیا ہے. اصل پرابلم میرا پتا کس وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الیکٹ ہونے کے بعد ایک کال مشہور زمانہ کال ہوئی تھی اور اس کو پرائم منسٹر آفس سے وربیٹم ایک ایشو کر دیا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یو آر گریٹ پیپل مسٹر پرائم منسٹر, یو آر اے ونڈرفل ہیومن بینگ, پاکستانی آر گریٹ پیپل, میں پاکستان آؤں گا, میں پہلی اپرچونٹی پہ آؤں گا. وہ وربیٹم چلا دیا گیا تھا. اصل ہو یہ رہا ہے کہ آج کل تمام جو گورنمنٹ کے وفاقی گورنمنٹ کے جو محکمے ہیں ان کی جو پریس ریلیزز ہیں, ان کے جو میڈیا مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ سارے انڈر کنٹرول کام کر رہے ہیں. اور اسٹریٹجک میڈیا سر جو پرائم منسٹر آفس کے انڈر بیس ہے, جس کو مریم نواز شریف صاحب لک آفٹر کرتی ہیں, تو ان کی تمام پریس ریلیزز وہاں سے ویٹ ہو کے نکلتی ہیں اور وہیں سے ان کو پیغامات ملتے ہیں کہ اس ایشو پہ آپ پریس ریلیز نکال دیں. یہ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری فارن آفس کے سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے, اس کے علاوہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری ایڈورٹیزمنٹ, ہماری ساری پریس اسٹیٹمنٹ ساری کی ساری ویٹ ہو کے وہاں سے نکلتی ہیں. ایک اور میں سجیشن ضرور دینا چاہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو. آج کل یہ جس اہتمام سے پریس جو ہے نا پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے وہاں پہ جو پریس کانفرنسز ارینج کرتے ہیں نا, ہماری ینگ جو انفارمیشن منسٹر ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, ماشاءاللہ she can really speak very well, وہ بڑی articulated ہیں, اچھا بول لیتی ہیں. میرے خیال میں ان کو بجائے یہ پاناما اور عمران خان صاحب کے پیچھے لگانے کے, ان کو حکومت کی نمائندگی کرنے پہ لگائیں, ان کو پراپر بریف کیا کریں ان ایشو کے اوپر. ابھی بتائیں نا, پاکستانی یہ پوچھنا چاہتے ہیں, میں بحیثیت ایک میڈیا پرسن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب, آپ جہاز بھر کے اس میں آپ اپنے آرمی چیف کو بھی لے کے گئے تھے, سعودی عرب لینے کیا گئے تھے, ہمیں کوئی ایک پریس ریلیز تو ایشو کر دیں, ہمیں بتا تو دیں وہاں پہ انہوں نے خود بلایا تھا کیا وہاں پہ گئے تھے. تو یہ سارے معاملات ہیں, اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. حکومتیں چلانے کے لیے نظامی صاحب پریس ریلیزز. نظامی صاحب سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں. جی کیجیے پلیز. سمیرا جاتے جاتے میں نظامی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. نظامی صاحب, وہاں پہ آپ کے لاہور میں کوئی چند ایک جو بڑے ویل انفارمڈ اور جو مدبر ہمارے کالمسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی از اوور ناؤ. آپ کو بھی اس بارے میں کوئی انفارمیشن ہے یا نہیں؟ جی سچی بات ہے, مجھے نہیں ہے, میں تو انتظار کر رہا ہوں پاناما گیٹ کا رزلٹ کا. اٹس ناٹ اوور ایس اگر آپ کہیں, لیکن ظاہر ہے میاں نواز شریف مشکلات میں. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ جو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی میاں نواز شریف کو بولنا آتا ہے نہیں آتا, ان کی پرسنالٹی کیا ہے. وہ پاکستان کے الیکٹڈ لیڈر ہیں اور وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ بات نہیں کر سکتے اور یہ وہ اصل مسئلہ ذرا مختلف ہے. پاکستان ڈپلومیٹکلی بالکل آئسولیٹڈ ہے, اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو پہلے تھی. آپ اندازہ کریں کہ اپنے ریجن میں دیکھ لیں, آپ انڈیا سے ہماری لڑائی, افغانستان سے ہماری لڑائی, ایران وہ ڈرون حملے ہمارے پر کر رہا ہے. جہاں حالات یہ ہوں کہ ہم ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہوں, ہماری کوئی حیثیت نہ ہو, ہم کہتے رہے بڑے فخر سے کہ جی ہماری 5ویں بڑی فوج ہے, وی آر نیوکلیئر پاور, دنیا ہمارے پر اعتبار ہی نہیں کرتی. مجھے نہیں معلوم کہ واٹ از رانگ ویئر اٹ از رانگ, لیکن ہم ایک رجت کیکری ہے جس کا شکار ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا, ٹائم ختم ہو گیا ہے. میرے تینوں انالسٹ کا بہت شکریہ. نظامی صاحب 4 سال سے جو حکومت اقتدار میں ہے, یہ اسی کی ذمہ داری بنتی ہے نا, یہ سارا آپ اسی کو, یہ مشکلات اور ناکامیاں اسی کو ایٹریبیوٹ. جی یقیناً. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ میرے تینوں انالسٹ کا. ناظرین کل انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے نئے پروگرام نئے ڈسکشن کے.